اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسٹیج پر جلوہ فرما مقدس علماء حفاظ و قراء اور مشائخین نظام و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر حضور شیر نیپال کے شہزادے موجود ہیں. انہی کے قریب میں حضور شمس الاولیاء کے شہزادے بھی موجود ہیں. اور مجھ سے قبل آپ حضرات نے مفتی صاحب قبلہ سے بہترین جامع علماء نے تقریر سماعت فرمائی. وقت کافی ہو چکا ہے اور یہ بات میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں. رات کے اس وقت میں تقریر کرنا کمال نہیں ہے بلکہ تقریر سننا کمال ہے. مگر آپ حضرات کی حشاش بشاش طبیعتیں دیکھنے کے بعد مجھے بہت مسرت ہوئی کہ رات کے اس حصے میں بھی آپ حضرات اپنی نیندوں کو قربان کرنے کے بعد اللہ کے محبوبین مقبولین صالحین بندوں کے ذکر پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا یہاں پر تشریف لانا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے محبوبین مقبولین صالحین بندوں کا ذکر پاک سماعت کرنا انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور میدان حشر میں بھی کام آئے گا. چند منٹ کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان علماء اور مشائخین نظام کی دعاؤں کے زیر سایہ چند ضروری اور اہم باتیں میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھنے کی ہمت و جسارت کروں گا. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اور اذہان کو طہارت ملے گی، قلوب کو تسکین حاصل ہوگی اور انشاءاللہ العزیز روح کو بالغ کی حاصل ہوگی. اچھا، ہاتھ اٹھا کر بتائیے کون کون میری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے سنی جو ہے حضرت یہ جذباتی طور پر رکھتے ہیں. پہلے پورا جملہ سن لیا کریں اس کے بعد بات اٹھایا کریں. آپ سب یقیناً یہاں پر بیٹھے تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بستی کے اندر ملک نیپال اور ملک ہندوستان اور تمام دنیا کے اندر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور ہم سب کے اوپر اللہ رب العزت ان بزرگان دین کا فیضان جاری و ثابت فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے.
مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، کو تھوڑی اور کم کر دیں، بیس بڑھا دیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، اور سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت جبل الاستقامت، قاطع بدعت رہبر شریعت، اور سنو علم کی ہے چٹان، بزم سنیت کی ہے پہچان، قوم سے ہے پٹھان، نام ہے احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی بھی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، ایسے وقت میں اللہ اللہ میزان قائم کر دیا گیا ہوگا، اور لوگوں کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا جا رہا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرش کے سائے کے نیچے جلوہ فرما ہوں گے، اور یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کون انسان جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں جا رہا ہے۔ اچانک آدم علیہ السلام کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑے گی جسے عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ اس گناہگار کی بے چین و بے قرار نگاہیں میدان حشر میں کسی کو تلاش کر رہی ہوں گی۔ اللہ اللہ آدم علیہ السلام توجہ فرمائیں گے اور سمجھ لیں گے یقیناً میدان حشر میں اس کی بے چین و بے قرار نگاہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کر رہی ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں سے چلیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ایک گناہگار امتی کو سرکار عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھیں، میں آپ کو کہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ
دنیا میں بھی یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی. آپ نے بڑی بڑی اچھی بڑی بڑی معناس تقریریں سماعت کی. آج ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. کئی گھنٹے ہم یوٹیوب پر سیریل اور موویز دیکھنے میں گزار دیتے ہیں. کئی گھنٹے ہم فون پر بات کرنے میں گزار دیتے ہیں. مگر افسوس کیا ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسی رات آئی کہ ہم نے 1 گھنٹہ جاگ کر مسجد میں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ورد کیا ہو؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسی رات آئی کہ ہم نے تنہائی میں 1 گھنٹہ جاگ کر پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا ہو؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسی رات گزری کہ ہم نے رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا ہو؟ آپ کہو گے سید صاحب کیسی بات کر رہے ہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جلسے میں بیٹھنا تو مشکل ہوتا ہے، اکیلے میں تنہائی میں ذکر کہاں سے کریں گے؟ آئیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائی، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا. اللہ کسی کا باپ کام نہیں آئے گا، کسی کی ماں اپنے بیٹے کو میدان حشر میں نہیں بچا پائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ نفسی کر رہے ہوں گے. ایسے وقت میں میزان قائم کر دیا گیا. ایک گناہگار شخص کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک گناہگار امتی کو سرکار عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میرے آقا میرے پیغمبر جب اتنا سنیں گے مچل جائیں گے، وہاں سے چلیں گے، فرشتوں کے قریب پہنچیں گے اور سرکار فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ. جملہ نوٹ کریں، جیسے ہی میرے آقا فرشتوں کو حکم دیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں کو ہمت و مجال نہ ہوگی جو میرے آقا کا حکم ٹال دیں. جانتے ہو کس لیے؟ کیونکہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو ٹھہر جاؤ. فرشتے ٹھہر گئے. عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے ہمیں روکا گیا؟ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتوں یہ بتاؤ میرے اس گناہگار امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس گناہگار امتی کے گناہ اور نیکیوں کا میزان کیا گیا. سرکار اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، لہذا ہم گناہوں کے سبب اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اللہ اس گناہگار شخص کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. سرکار کے دامن اقدس کو تھامے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ دنیا میں رہ کر خطاؤں پر خطائیں کرتا رہا، دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کرتا رہا، دنیا میں رہ کر گناہوں پر گناہ کرتا رہا. سرکار آج میدان حشر میں پھنس چکا ہوں. باپ سے نیکی مانگی، باپ نے نیکی دینے سے انکار کر دیا. ماں سے نیکی مانگی، ماں نے نیکی دینے سے انکار کر دیا. اولاد سے نیکی مانگی، اولاد نے نیکی دینے سے انکار کر دیا. المختصر سرکار اپنے اعزا احبا اقربا دوستوں احباب سے نیکیاں مانگ چکا ہوں. سرکار کسی نے نیکیاں نہ دی. میرے پیارے آج ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا. نماز ہم نہیں پڑھتے، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں. چہرے پر داڑھی ہم نہیں رکھتے، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں. کوئی گناہ آج ایسا بچا ہوا نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو. اس کے باوجود ہم ذرہ برابر حیا نہیں، ذرہ برابر شرم نہیں، ذرہ برابر غیرت نہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہے. جنت ہماری اور ہمارے باپ کی. میں یہ نہیں کہتا جنت آپ کی نہیں ہے، مگر مجھے آپ بتائیے گا جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے، میرے آقا ارشاد فرماتے جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھوا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، اور آج پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہم اذانوں کو بند کرا دیں گے، کوئی کہتا ہم مسلمانوں کو گھر واپسی کرا دیں گے، طرح طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ المختصر، آئیے جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے، جو نماز نہیں پڑھتا نمازوں میں نگاہ با جماعت ادا کرے، جو مسلمان چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا چہرے پہ داڑھی رکھے، سرکار کی سنتوں پر عمل کرے۔ آؤ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیں، اپنے فیوچر کو سنوار لیں، اپنے مستقبل کو بنا لیں، اور بریلی چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اگر اسی طرح گناہوں میں ہماری زندگی گزرتی گئی تو وہ دن دور نہیں ہے، موت آ جائے گی۔ موت کا فرشتہ ہمارے جسموں سے ہماری روح کو نکال لے گا، پھر ہمارے گھر والے، ہمارے دوست و احباب ہمارے جسم سے ہماری لباس کو اتار لیں گے، اتار کر سادہ سا سمپل سا 4 گز کا ٹکڑا ہمارے جسموں پر لپیٹ دیا جائے گا، جسے دنیا کفن کے نام سے جانتی ہے۔ لپیٹ کر تجہیز و تکفین کرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھا کر ہمیں قبر میں دبا دیا جائے گا، اور جب آپ قبر میں جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، سرکار کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی نہیں گزاری ہے، تو آپ ان علماء کرام سے پوچھیں۔ آپ قبر میں جائیں گے، قبر آپ کو دبائے گی، اور ایسا دبائے گی بائیں سائڈ کی پسلیاں داہنی سائڈ میں اور داہنی سائڈ کی پسلیاں بائیں سائڈ میں۔ اللہ اللہ، غور کرنے کی بات یہ ہے، دنیا کے اندر بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا پہلوان، بڑے سے بڑا سورما اگر ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو انسان زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیتا ہے۔ جب قبر میں ساری پسلیاں ٹوٹیں گی، کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا، کون بچانے کے لیے آئے گا؟ کیا آپ کو ہمیشہ دنیا میں رہنا؟ یہی تک محدود نہیں ہے، اس کے بعد وہ فرشتے قبر میں آئیں گے، اپنے دانتوں سے اور ناخنوں سے زمین کو چیرتے ہوئے گرجدار لہجے میں آ کر اٹھائیں گے، کہیں گے بول تیرا رب کون ہے؟ اگر یہ گنہگار ہے تو کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتہ ایک گرج مارے گا، 70 گز زمین کے اندر گھانس دے گا، اللہ اللہ، پھر فرشتہ اپنے ناخن سے زمین کو چیر کر کھینچے گا، پھر کہے گا بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتہ پھر ایک گرج مارے گا، 70 گز زمین کے اندر گھانس دے گا، پھر فرشتہ اپنے ناخنوں سے زمین کو چیر کر اسے کھینچے گا، کہے گا بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ ہاتھی غیبی سے آواز آئے گی فرشتوں یہ جھوٹا ہے، علماء دین نے اسے سمجھایا تھا، علماء اہل سنت نے اسے سمجھایا تھا، قرآن کی دعوت دی تھی، سنت کی دعوت دی تھی، نیکی کی دعوت دی تھی، مگر فرشتوں یہ دنیاوی خوش فہمیوں میں مبتلا تھا، دنیاوی لذتوں میں ایسا مست و مگن تھا کہ اس نے اپنی قبر کو بھلا دیا، اس نے حشر کو بھلا دیا۔ فرشتوں یہ جھوٹا ہے، اب اس کی قبر میں جہنم کے عذاب کی کھڑکی، جہنم کی آگ کا بستر بچھا دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، غور کریں، اگر دنیا کے اندر تھوڑا سا کوئی جل جاتا ہے نا، کئی ساری فری میں لگاتا ہے، ٹیوب لگاتا ہے، ویکسین لیتا ہے، اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہوتا، اور جب قبر میں آگ کا بستر بچھایا جائے گا، جہنم کی طرف سے آگ کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اللہ اللہ، کون بچانے کے لیے آئے گا؟ کون آپ کا پرسان حال ہوگا؟ کون آپ کی وہاں پر مدد کرے گا؟ اور آج کل تو اولاد بھی ایسی ہے کہ پورا سال گزر جاتا، باپ کی قبر پہ جا کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص نہیں کرتا۔ کون آپ کو بچانے کے لیے آئے گا؟ پھر آپ پچھتائیں گے، پھر آپ ان علماء کرام مشائخ کی نظام کو آپ یاد کریں گے اور کہیں گے یار علماء سمجھاتے تھے، کاش اسی روز ہم نے گناہوں سے توبہ کی ہوتی، اسی روز ہم نے جو تھا شریعت مصطفیٰ پر
عمل پیرا ہو گئے ہوتے تو آج ہمیں درد نہ ہوتا، آج ہمیں تکلیف نہ ہوتی، آج ہماری قبر میں عذاب نہ ہوتا۔ اس سے پہلے کہ موت آئے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، ورنہ قبر میں بھی پٹائی ہوگی، اور جب حشر میں آئیں گے تو ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ اللہ اللہ، حشر کا میدان ہے، ایک شخص کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ملاحظہ کیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کے حضور آپ کے ایک امتی کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرے سرکار فرشتوں کے قریب پہنچے اور فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے ٹھہر گئے، فرشتوں کو ہمت و مجال نہ ہوئی جو میرے آقا کا حکم ٹال دیتے، کیونکہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت ہو جاتی ہے۔ سرکار فرمائیں گے فرشتوں چلو میرے اس امتی کو دوبارہ میزان عمل پر لے کر چلو۔ اب تو بول دو یا رسول اللہ، تھوڑا سا اور بدل کر دیجیے یا رسول اللہ، بس مختصر سے جملوں میں دوبارہ اس شخص کو میدان عمل پر لایا جائے گا، پھر اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، پھر گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہیں۔ عرض کرے گا یا رسول اللہ آج کون ہے جو آپ کے سوا میری مدد کرے گا؟ آقا آج کون ہے جو آپ کے سوا میری سفارش کرے گا؟ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اے میرے امتی گھبرا مت، آج میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ سرکار نوری کاغذ کا ٹکڑا اپنی جیب مبارک سے نکال کر اس کی نیکیوں میں شامل فرما دیں گے۔ جیسے ہی وہ نوری کاغذ کا ٹکڑا اس کی نیکیوں میں شامل ہوا، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ قرآن میں فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ جیسے ہی میرے آقا نے اس نوری کاغذ کے ٹکڑے کو اس کی نیکیوں میں شامل فرمایا، اللہ اللہ اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اہل محشر پکار اٹھے بچ گیا بچ گیا بچ گیا۔ یہ کہے گا اہل محشر سنو بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو بریلی سے یوں پکار اٹھتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، اولاد سرکار دو عالم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ 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 نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اہل محشر پکار اٹھے بچ گیا بچ گیا بچ گیا۔ یہ کہے گا اہل محشر سنو بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے۔ اللہ اللہ یہ سرکار کے دامن اقدس کو تھامے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا دنیا میں رہ کر میں نے جرائم پر جرائم کیے، خطاؤں پر خطائیں کی، گناہوں پر گناہ کیے، سرکار میں تو میدان حشر میں پھنس چکا تھا، اے میرے آقا آپ نے میری نیکیوں میں ایسا کیا شامل فرما دیا جس کے سبب اللہ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے میرے گناہگار امتی سن، تو نے ایک محفل میں ایک جلسے میں بیٹھ کر ایک عالم ربانی کے کہنے سے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، فرشتوں نے اس درود کو میری بارگاہ میں پیش کیا تھا، میں نے اس درود کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ اے میرے امتی سن، آج میں نے وہی درود پاک تیری نیکیوں میں شامل فرما دیا ہے جس کے سبب اللہ نے تجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ سرکار پر درود پاک پڑھتا ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بتائے گا کوئی ایسا؟ اچھا 500 مرتبہ، 100 مرتبہ؟ میرے بھائی ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے ہاتھ اٹھایا وہ 100 مرتبہ کرتے۔ یار اگر ہم نبی پر درود پاک نہیں پڑھیں گے تو ہم کون پڑھیں گے؟ زیادہ بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں۔ آپ انشاءاللہ وعدہ کریں مولانا کی موجودگی میں
کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ جماعت کے ساتھ. ہاں، اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ زیادہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم 100 مرتبہ سرکار پر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں گھر کے اندر کس قدر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. آپ اپنی پوری بستی میں ایک بھی گھر مجھے ایسا نہیں بتا سکتے جس گھر میں بیماری یا پریشانی نہ ہو. گھر گھر میں بیماری، گھر گھر میں پریشانی. ان بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے قرآن کہے گا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر جو یہ مصیبت پہنچی ہے یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس میں سے زیادہ تر تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر عمل کر لیا جائے تو چند لفظ ہی کافی ہوتے ہیں. جاتے جاتے اپنی عادت حسنہ کے مطابق حصول برکت کے لیے چند اشعار نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تک پہنچا دوں. مسئلہ برائے مسئلہ بڑا پرفتن دور ہے. لوگ آ رہے ہیں اور ان علماء سے بزرگان دین سے کہہ رہے ہیں حضرت اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. اب کیا ہوگا اسے آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور نعت پاک کے مسئلہ کا پہلا مسئلہ آپ ملاحظہ کریں. محبت کے ساتھ ایڈوانس میں کہتے ہیں اور عقیدت سے بولیں یا رسول اللہ. قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر آپ ضدی ہیں تو میں آپ سے بڑا ضدی ہوں. جب تک سارے مل کر سبحان اللہ نہیں بولو گے مسئلہ کا پہلا مسئلہ ہی پڑھتا رہوں گا. اور اگر آپ میں سے کسی نے قسم کھائی ہے کہ آج سبحان اللہ نہیں بولنا ہے تو قسم توڑ دیجیے، کفارہ میں دے دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پیچھے والے بھی مسکرا کر بول رہے ہیں. قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. علماء کی دعاؤں پر توجہ کا طالب اور دعاؤں کا طالب مطلب کے رات حقیقت پر مبنی. اگلا شعر بھی آپ ملاحظہ کر لیں. قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا. کیا شعر ہے. کہ ان علماء نے ایسے مولوی کو بلا لیا ساری دنیا پر ان سے ڈرتی ہے مگر یہ ڈرتے ہی نہیں. میں قبر سے اور خرسرات سے کیوں نہیں ڈرتا ہوں؟ آپ وجہ مصرع ثانی میں ملاحظہ کریں گے اور جب آپ وجہ ملاحظہ کریں گے تو آپ طرف جائیں گے. قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، دیکھا جائے گا. پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا. نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا. مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا مدد کو ہے رسول اللہ. ہمارے سرکار دو عالم حضرت سید رضوان صاحب قبلہ بلہا کے سنی مسلمان ماشاءاللہ. مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور بلا
تفصیل اگلا شعر میں آپ ملاحظہ کر لیں. بڑے خوش ہو کر اسماعیل یوں ابراہیم سے بولے، بڑے خوش ہو کر اسماعیل یوں ابراہیم سے بولے، ذبح کر دو خلیل اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ذبح کر دو خلیل اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. بہن بہنوئی کو پیٹا، بہن سے یوں عمر بولے، بہن بہنوئی کو پیٹا، بہن سے یوں عمر بولے، پڑھا دو مجھ کو اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پڑھا دو مجھ کو اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور حضرات میں چاہ رہا ہوں جاتے جاتے ایک شعر آپ سب کی طرف سے پڑھتا چلے جاؤں. اگر آپ کہو گے تو پڑھوں گا، ورنہ میں اپنے پاس بتاؤں. پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ دیوانوں کی محفل ہے، یہ مستوں کی محفل ہے. آپ بات کنفیوز تو نہیں ہے؟ کبھی سوچ رہے ہو جب تک سید صاحب اپنی طرف سے پڑھ رہے تھے، بڑے خوبصورت اشعار پڑھ رہے تھے، ہمارا نمبر آیا تو یہ کہہ دیا یہ دیوانے کی محفل ہے. تو بھیا میں کسی عام دیوانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو دیوانے رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. وزیر کا وقت دینے والا آپ سب جو ہے اتنی محبت کے ساتھ ذکر سرکار سماعت کر رہے ہیں تو یقیناً آپ سرکار کے دیوانے، ورنہ آج تو طرح طرح کے دیوانے دنیا میں پائے جاتے ہیں. کچھ دیوانے ایسے نہیں ہیں ابھی راستے میں گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے، کام سے کام لگا ہوا ہوگا، رات کو 2 بج جاتا 3 بج جاتا، مگر سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائی کا اس کا فون کہاں سے نٹتا اگر رات کو 2 بجے اس کا کون سا بزنس چالو ہو. اور اس سے بھی بڑی شرم کی بات حضرت یہ ہے کہ ہماروں کو جگہ برابر پڑھنا ہوئی ہے کہ ہمارا بچہ رات میں 2 بجے کس سے بات کر رہا ہے. جب کوئی بات خراب ہو جاتی ہے تو حضرت ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، ہماری رات کٹنے جا رہی ہے، ہماری رات آپ ہی بتا دو، بس کوئی تعویذ دے دو تاکہ ہمارا بچہ مان جائے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے وہ یہ کہہ رہا فلاں لڑکی سے شادی کروں گا. اب مانتا نہیں. میں نے کہا میرے بھائی اگر ان ہفتے والے دن کے بعد کوئی تعویذ ایسا ہوتا کہ جتنے بھی یہ فون پہ بات کرنے والے ہیں یہ تو سالوں کو گلے میں باندھ دیتے اور جتنے بھی یہ بے حیا ہیں سب کو باحیا بنا دیتے. بھائی یہ تو بڑی اچھی بات تھی. خود نماز نہیں پڑھے گا، اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرے گا، اپنی اولاد کو اللہ برابر توجہ نہیں رکھے گا. جب معاملہ جو ہے کتنے دن سے بات کر رہا 4 سال سے 5 سال سے، پھر کہو کہ بھائی اب کر دو شادی، نکاح وہیں سے کرا نہ وہاں سے گئے تو اس کی ابا سے نہیں ہے، اس کا ابا سے. اب جتنی توجہ آپ ان علماء پر رکھتے ہیں نا اور جتنی توجہ آپ ان ائمہ کرام پر رکھتے ہیں، اگر اتنی توجہ آپ نے اپنی اولاد سے دی ہوتی تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی اولاد امام صاحب کہاں جاتے ہیں، پیر صاحب کہاں جاتے ہیں، مولانا صاحب کہاں جاتے ہیں، ہر گاؤں میں ایک ایک بندے کو پتا ہوگا اگر اپنی اولاد پوری رات فون پہ بات کر رہی ہے تو اس سے ذرہ برابر احساس نہیں ہے. آئیے میں اس شعر آپ کی طرف سے پڑھ دوں. یہ دیوانوں کی محفل ہے، یہ مستوں کی محفل ہے، یہ دیوانوں کی محفل ہے، یہ مستوں کی محفل ہے. پڑھو سب مل کر صلی اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. پڑھو سب مل کر صلی اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. نعتیں لکھنا پڑھنا رضوان یہ ہے ان کی عطا.
دیکھا جائے گا سناؤ نعت حبیب اللہ جو ہوگا دیکھا جائے